مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 14 سے گوپی چند نارنگ کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے سخن چند در ساختیات۔ سماعت فرمائیے گوپی چند نارنگ کا مضمون دریافت ڈیجیٹل پر آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ یاران تیز گام سے البتہ یہ شکایت نہیں، گلہ ہے جو اپنوں سے ہوتا ہے کہ اس بارے میں اردو کی غیر ملکی اسکالر لنڈا وینٹنگ کو کام کو نظر انداز کرنا یا ایک آدھ جملے میں اس کا ذکر کر کے اس کے کام کو سطحی قرار دینا یا یہ کہنا کہ اس کے اوزار کمزور تھے، ایسی کوتاہی ہے کہ اس کے لیے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لنڈا کے اوزار دوسروں سے بہتر نہ تھے تو دوسروں سے کمزور بھی نہ تھے۔ بے شک وہ اہل زبان نہ تھی، لیکن لسانیات کی اس کو مکمل آگہی تھی اور وہ ساختیات کے ادبی مضمرات کو سمجھتی تھی۔ نیز اس نے ساختیات کو رد نہیں کیا بلکہ اردو فکشن پر اس کے ایماندارانہ اطلاق کی کوشش کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 2 برس تک اس نے میری نگرانی میں کام کیا اور ایریزونا یونیورسٹی سے جدید اردو افسانے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کا انگریزی تھیسس ہنوز شائع نہیں ہوا، لیکن جب شائع ہوگا تو بہت سو کو معلوم ہوگا کہ اس کا کام کس پائے کا تھا۔ بہرحال اردو میں اس زمانے میں اس نے 1 نہیں 3 مضمون لکھے تھے۔ یہ مضامین انور سجاد کے افسانے کوپل کے ساختیاتی تجزیے پر، مسعود اشر کے افسانوں پر اور انور سجاد کے ناول خوشیوں کا باغ پر تھے، اور امروز سویرا اور فنون میں شائع ہوئے تھے۔ خوشیوں کا باغ والا مضمون حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے 30 جون کے اجلاس میں پڑھا گیا اور فنون شمارہ اگست 1978 میں شائع ہوا۔ لطف کی بات ہے کہ لنڈا کے کام کی داد خود محمد علی صدیقی نے ڈان میں اپنے کالم اردو شارٹ سٹوری فرام ریزینا ٹو لاہور میں لکھ کر دی۔ یہ کالم ڈان کراچی میں 21 جولائی 1978 کو شائع ہوا۔ اتفاق سے کوپل اور خوشیوں کا باغ کے تجزیوں پر مبنی لنڈا کے مضامین اور ڈان کا کالم میری ذاتی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ لنڈا کا کام سطحی ہرگز نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوزار کمزور تھے۔ وہ ساختیات کو سمجھتی تھی اور اس نے جدید اردو افسانے پر اس کے اطلاق کی ایماندارانہ کوشش کی۔ البتہ اس نے نظریے کے تعارف میں کچھ نہیں لکھا۔ یہ کام اس نے اپنے ذمے لیا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا کام جدید اردو افسانے پر تھا اور اس نے جو کچھ لکھا اردو افسانے کے حوالے سے لکھا۔ اب آپ نے سولی پر چڑھا ہی دیا ہے اور جن باتوں میں میں پڑھنا نہیں چاہتا ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہلوا ہی لیا ہے۔ تو یہ بھی عرض کر دوں کہ رومن جیکبسن ہو یا لیوی اسٹراس جن سے ساختیات کی ابتدا ہوئی، اولاً ماہر لسانیات تھے اور بعدہ کچھ اور۔ ساختیات کی شروعات ہی اس طرح ہوئی کہ لسانیاتی ماڈل کو سماجی علوم اور ادبیات کے تجزیے کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ چنانچہ 60 یا 70 کی دہائی میں اگر راقم الحروف لسانیات کے حوالے سے لکھ رہا تھا تو یہ بلا وجہ نہ تھا۔ اس دور کے میرے مضامین میں جو نقوش نظر ذاکر اور ارمغان مالک میں چھپے ہوئے موجود ہیں، ان میں سوسیئر، چومسکی اور جیکبسن کی تفصیلی بحثیں ہیں۔
یہ سب مضامین 1970 سے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، یعنی جب میں وسکانسن یونیورسٹی میں تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں چونکہ برسوں سے لسانیات اور ساختیات کا طالب علم ہوں، میری تنقید پر بھی ان علوم کا اثر پڑتا رہا ہے۔ اولین تحریر کا تعین تو ببلیوگرافی بننے کے بعد ہی ہوگا، لیکن آپ بار بار اولین تحریر کو پوچھتے ہیں تو میں اپنے مضمون ٹریڈیشن اینڈ انوویشن ان اردو پوئٹری دی کیس آف فراق اینڈ فیض کا ذکر کروں گا، جسے میں نے 1964 میں وسکانسن یونیورسٹی کے ایک کولوکیم کے لیے لکھا تھا۔ یعنی جن تحریروں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان سے تقریباً 12 برس پہلے کا یہ مقالہ انگریزی کے 30-40 صفحات پر مشتمل تھا۔ ایک دوست نے مختصر کرنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن مجھ سے نہ ہو سکا۔ بہرحال اس کا پہلا حصہ جو غزلیہ روایت کے بارے میں تھا، میں نے ڈاکٹر یان مارک کو چیکوسلواکیا پراگ بھجوا دیا اور وہاں کے علمی جریدے نیو اورینٹ والیوم 2 1966 میں شائع ہوا۔ پورا مقالہ مدراس سے شائع ہونے والی کتاب پوئٹری اینڈ ریسینس ایڈیشن ایم گوونڈن مدراس 1974 میں شائع ہوا، اور میری حالیہ انگریزی کتاب اردو لینگویج اینڈ لٹریچر کریٹیکل پرسپیکٹو میں بھی شامل ہے۔ ماں اولین اشاعتوں کے سن و سال کے حوالے کے، مزید یہ کہ فیض کے معنیاتی نظام پر میرا مضمون افکار کراچی میں محمد علی صدیقی کے نوٹ کے ساتھ شائع ہوا تھا کہ یہ فیض کے ساختیاتی مطالعے کی اولین کوشش ہے۔ اس کا مرکزی حصہ میرے اس 1964 والے انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے، جو وسکانسن یونیورسٹی کے کولوکیم میں پیش کیا گیا تھا۔ بے شک تھیوری پر لگاتار لکھنا میں نے 1988 سے شروع کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1988 سے پہلے ساختیات سے میرا کوئی تعلق نہ تھا یا میں اس سے نابلد تھا۔ میں نے سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ کے دیباچے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسلوبیات اور ساختیات دونوں تنقیدی سفر میں میرے ساتھ رہے ہیں، کہیں نمایاں کہیں مزمل۔ فکشن والے مضامین میں سے بیشتر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بغیر ساختیاتی احساس کے لکھے ہی نہیں جا سکتے۔ یہی حال سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ یا بعض دوسری چیزوں کا ہے، جہاں مرکزی خیال ہی ساخت کے تصور پر قائم ہے۔ بہرحال جو بھی ہے سامنے ہے۔ ویسے ضروری ہے کہ کوئی صاحب 60 کی دہائی سے ساختیاتی نوعیت کے مضامین کی مختلف رسائل و جرائد کی مدد سے مکمل ببلیوگرافی تیار کر دیں۔ یہ کام خاص سعی و جستجو اور تلاش و تفس کا ہے، اور اس کے لیے اس زمانے کے تمام رسائل کو دیکھنا ہوگا اور تمام اندراجات بقیت سن و سال و صفحہ درج کرنے ہوں گے۔ یہ کام ڈاکٹر سہیل احمد خان اپنی نگرانی میں اورینٹل کالج لاہور میں کرا سکتے ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ وٹگنسٹائن کے فلسفہ لسان کے حوالے سے لسانی تشکیلات اور شعری لسانیات کی جو بحثیں افتخار جالب اور ان کے ساتھیوں نے اس زمانے میں اٹھائی تھیں، ان کو بھی اس ببلیوگرافی میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ساختیات والے اپنے ذہنی سفر کا آغاز روسی حیت پسندی سے کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیش رو مانتے ہیں، اردو میں لسانیاتی تشکیلات کی بحثیں قطع نظر اس کے کہ وہ توجیہات صحیح خطوط پر تھیں یا غلط، اثر پذیری اور وسعت کے اعتبار سے ساختیات پر مقدم تھیں، اور یہ بات لائق غور ہے کہ اردو میں لسانی تشکیلات کے مباحث کو ساختیات کا پیشرو قرار دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو مجھ سے شکایت نہ ہوگی کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا۔
ہر چند یہ اشارے کیے ہیں اور تفصیل چھوڑ دی ہے، لیکن امید ہے کہ ریکارڈ کو درست کرنے میں مدد ملے گی اور بیبلیوگرافی بن جائے گی تو ہر بات آئینہ ہو جائے گی۔ 8 مئی 1992۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔